السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ محترم سامعین کرام، 5 روزے مکمل ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ 6 روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، اور اس کے لیے جو طاقت و قوت ہونا چاہیے اللہ نے اس چیز کو ہمارے بدن میں رکھا۔ وگرنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ملی ہے اور وہ اس ماہ مبارک میں بھی نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں نیکیاں تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو انجام دے کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں سرخرو بن سکے۔ تو ان دونوں اعتبار کو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے میسر فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور وہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ ہم لوگ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 158 159 یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں جو پہلی آیت ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کی طرح سے جو کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے نہیں، صرف عرب والوں کے نہیں، بلکہ پورے کائنات کے انسانوں کے اور جنوں کے امام ہیں اور رسول ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر کسی کنڈیشن کے اتباع کرے۔ کوئی کنڈیشن، بہت سارے لوگ کنڈیشن لگاتے ہیں کیا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں لیکن ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، ہم اسی حساب سے پیروی کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کا کنڈیشن، بہت سارے لوگوں کا کنڈیشن کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ پر ہے، قرآن اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم ایک زمانے سے ایسا کرتے ہوئے دیکھیں ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا وہی حق کی پیروی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حق کی پیروی کرنے والے نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنیے اور غور کیجیے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لائیے، کیونکہ نجات انہی باتوں کے اوپر عمل کرنے سے ہے، دوسری باتوں کے اوپر نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے تم تمام کی طرف، جمیعا کا مطلب تم تمام کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت تمام آسمانوں میں ہے اور جس کی بادشاہت پورے زمین پر ہے۔ دیکھیے بیان کرنے کا جو انداز ہے اس کے اندر اصل میں بلاغت ہے، اس کے اندر اصل میں سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حکم دیا کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کس کی طرف سے؟ ابھی ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں نا، سب کی بات ہے یہ، کوئی اکیلے آدمی کی بات نہیں۔ گھر میں رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، گھر میں کما کر کے ہم لائیں گے، گھر کے اخراجات کو ہم سنبھالیں گے، تمام ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے اور منمانی کرو گے تم لوگ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ سبھی لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پورے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت
اس زمین کے تمام خطوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار، اور اللہ نے رسول بنا کر کے کس کو بھیجا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اب ہم کو کہاں سے حق بنتا ہے کہ ہم اپنے الگ الگ مسلک بنا لیں، اپنے الگ الگ مذہب بنا لیں؟ کیا ہمیں حق پہنچتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا اصل مقصد ہے، جس کو سمجھنا اور بتلانا عالم صاحب کے لیے بتلانا ضروری ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی عالم صاحب نہیں بتلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، لیکن بتلانا ہے کہ نبی نے خود سے اپنے آپ کو نبی نہیں بنایا ہے. پورے کائنات کے اوپر جس کی اتھارٹی ہے، پورے کائنات کے اوپر جس کا کنٹرول ہے، اس رب العالمین نے نبی کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کر کے کسی شخصیت کو، کسی پیر اور فقیر کو یا کسی نفس کو اپنا جو ہے ماوا ملجا بنا کر کے اس کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دیں. اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا. کیا بتلا دیا؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں تمام انسانوں کے نجات دہندہ ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں تمام انسانوں کے امام اعظم ہے. امام اعظم، دوسرا کوئی امام اعظم نہیں ہے، دوسرا کوئی امام اعظم نہیں. اصل میں یہی سب باتیں ہیں جو ایک ایمان والے کے غیرت کو للکارتا ہے کہ لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ امام اعظم ہیں ان کو چھوڑا اور ان کے امت کے لوگوں کو امام اعظم بنایا. یہ اصل میں ایک ایمان والوں کے غیرت کو للکارنے والی بات ہے. اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں انسانوں کے رسول ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں تمام انسانوں کے نجات دہندہ ہیں. اب کوئی آدمی اگر عیسائیت کے اندر نجات تلاش کرے اس کو ملنے والا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہودیت کے اندر نجات تلاش کرے اس کو ملنے والا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی مذہب اور مسلک میں گھس کر کے وہاں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کو ملنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اس اللہ کی طرف سے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو بادشاہ ہے پورے آسمانوں کا اور تمام زمین کا. اور آگے کہا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہوا یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. دیکھیے سب چیزیں جو ہے نا خود غور و فکر کرنے کی ہے. ہم اگر بتانے بیٹھ جائیں گے اللہ کا وقت لگ جائے گا. ہم کو خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ وہی مارتا ہے، وہی چلاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلاتا. تو حکم کس کا چلے گا؟ اسی اللہ کا چلے گا. اور اسی اللہ نے کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اوپر ہی لوگوں کی نجات ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. محترم سامعین کرام، آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فآمنوا، پس اے انسانوں تم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ تم ایمان لاؤ. کس کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور اس کے اس رسول کے اوپر جو نبی امی ہے. اس کے اس رسول کے اوپر جو نبی امی ہے، جو الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. واتبعوہ، ان کی اتباع کرو. واتبعوہ، دیکھیں پھر کہا، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ان کی اتباع کر لینا، یہ نہیں کہا کہ ان کی اتباع کر لینا، یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مقرر کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ واتبعوہ، اسی محمد کی پیروی کرو جو نبی امی ہے. اسی محمد کی پیروی کرو، دوسروں کی پیروی نہیں کرو. کیونکہ اسی محمد کی پیروی کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم تہتدون، تو شاید تم ہدایت پر آ جاؤ. اسی محمد کی پیروی کرنے کی وجہ سے تم کو ہدایت ملے گی. دوسری جگہ سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. بہت ہی کلیئر ہے، سمجھنے کی بس ضرورت ہے، ذہن کو بس کھول لینے کی ضرورت ہے، دنیا کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جانے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ قرآن کریم تو بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے، بالکل کلیئر کتاب ہے. اس میں کچھ بھی الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف سمجھ لینے کی ضرورت ہے. انسان سمجھ لے گا دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. جو نہیں سمجھے گا دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام.
سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ایک الگ انداز میں بیان کر دیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تمام بنی اسرائیل کو نہیں کہا ہے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو لوگوں کو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے ایمان سے مشرف ہو گئے. مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو پہلے یہودی تھے لیکن بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور صحابی رسول بن گئے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو حق کے مطابق انصاف کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اصل میں وہی حق کی رہنمائی کرے گا. اس کا مطلب یہی ہے، دوسرا کچھ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. اگرچہ لوگ اس کو کلیئر نہ بتائیں، سرسری ترجمہ کر دیں، نکل جائیں، نہیں. ایک عالم کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کی منشا اور اس کے نکات کو کلیئرلی لوگوں کے سامنے واضح کریں. کیوں؟ کیونکہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء نے جس طرح سے لوگوں کے سامنے اللہ کے اس کلام کو کھول کھول کر کے بیان کیا، اسی طرح سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس قرآن کریم کو کھول کھول کر کے بیان کیا، اسی طرح سے نبی کی امت کے جو علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اصل مفہوم کو لوگوں کو بتلائیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس سے مراد کن کو لیا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، ان کے اوپر نازل کیے ہوئے قرآن کریم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں گے، وہ اصل میں حق کے پیروکار ہیں. اور جو لوگوں کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے وہ کبھی بھی حق کے پیروکار نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی حق کے رہنما نہیں ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی حق کے داعی نہیں ہو سکتے. سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.